وقال نبي جبريل يا رب ومن تحت الكساء وقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال نبي جبريل يا رب أتعلمني أحبط الذين يكون معهم سادسا وقال الله نعم قد اطلعت. فحبط نبي جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تعلمني يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه قد انطلق. فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال اليقين إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الآل وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وبعد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الآل وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه ماموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا بعض وصعدوا في الدنيا والآخرة. يا مأمون بحق محمد يا آلاء بحق علي يا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة يا أحسن بحق حسن يا قريب الإحسان بحق حسين عليه السلام وتسعة الأئمة من فضل الحسين عليه السلام. اللهم إني نسألك زيادة في العلم بركة في الرزق سعة في الجسم طولا في الحياة نورا في القلب توبة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة بعد الموت نجاة من النار ودخول في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد کا مصطفیٰ نے حدیث اقصا کا واسطہ اس حدیث کی تلاوت کا شرف ثواب جناب محترمہ مرحومہ مہرارہ بیگم بنت مرزا آغا مرحوم کی روح سے ایثار فرمانا اور آپ سے درخواست ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کے بزرگوں کی جو عزیز و دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی پروردگار عالم مغفرت فرمائے آل محمد کو جزا عطا فرمائے اور آپ اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہوئے ان سب حاضرین کے جو مرحوم ہیں ان کے اشاعت ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. ایک مرتبہ پھر تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جناب محترمہ مہرارہ بیگم بنت مرزا محمد آغا مرحوم ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ
درود پڑھیے گا. سورہ فاتحہ. جو ہو کر قید آتی ہیں بھرے دربار میں زینب، جو ہو کر قید آتی ہیں نواسی جو ہو کر قید آتی ہیں بھرے دربار میں زینب، اور نشان بازو کے دکھلا کر سکینہ کو نشان بازو کے دکھلا کر سکینہ کو پھوپھی زینب یہاں سے ہاتھ غازی کی کٹے تھے یہ بتاتی ہیں بھرے دربار میں زینب، جو ہو کر قید آتی ہیں نشان بازو کے دکھلا کر سکینہ کو نشان بازو کے دکھلا کر سکینہ کو پھوپھی زینب یہاں سے ہاتھ غازی کے کٹے تھے یہ بتاتی بھرے دربار میں زینب ہے. زینب کون تمہیں پوچھتا تھا جب وہ ظالم تو ہے. زینب کون تمہیں پوچھتا تھا جب وہ ظالم تو ہر ایک بی بی خدا کے یا کے زینب کو چھپاتی ہیں بھرے دربار میں زینب. وہ ظالم مانگتا تھا جب سکینہ کو کنیزی میں، وہ ظالم
کو کنیز میں یہ منزل ہی کچھ ایسی تھی کہ زینب کانپ جاتی ہے، یہ منزل ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ ظالم مانگتا تھا جب سکینہ کو کنیزی میں، وہ ظالم مانگتا تھا جب سکینہ کو کنیزی میں، یہ منزل ہی کچھ ایسی تھی کہ زینب کانپ جاتی ہے، بھلے دربار میں زینب، بھلے دربار میں زینب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، اور کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے، کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے۔ دیکھ اپنی تجھے توحید بچا
عباس و قاسم والے اکبر چلے گئے، حد ہے کہ 6 مہینے کے اصغر چلے گئے، اب کیا رہا کہ صفت پیغمبر چلے گئے، اب کیا رہا کہ صفت پیغمبر چلے گئے، لاش پڑے گنجے شہیدہ کی خاک پر، ہر قرآن بکھر گیا ہے بیاباں کی خاک، قرآن بکھر گیا ہے بیاباں کی خاک، وہ جانب خیام بڑے فوج اشیا، سر گول ساتھ ساتھ چلے بنت مصطفیٰ، لٹنے لگے خیال سروں سے چنیلا، خیمے سے نکلی زینب مستربر نبا، خیمے سے نکلی زینب مستربر نبا، آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو، ارے بازو پکڑ کے لے چلے بیمار امام، ارے بازو پکڑ کے لے چلے بیمار امام، زینب چلی تھی خیمے سے جب ہو کے بیٹی کو تاج رہی تھی بڑے تجھ سے ایک بار سوئے عالم ارواح رو کیا، دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو روکے تھے جن کو ضبط وہ آنسو نکل پڑے، ارے دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکل پڑے، دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکل، فرمایا رو کے دیکھتے ہیں آپ یا نبی، امت نے جو حضور کی عطرت کی طرح، ارے بابا سے لاتا کیا یہی خدمات کا، یہی مارا گیا حسین میری کو گزر گئے، ارے مارا گیا حسین میری کو گزر گئے، اور بابا قصور کیا تھا میرے نور عین کا، ارے بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین، ارے بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین، جب رخصت حسین کا نہیں آپ بتائیں مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مہر آرا بیگم بنت مرزا محمد آغا مرحوم کو عیسیٰ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صلى قابل صدر احترام مومنین اور مومنات معصوم امام بارگاہ شکاگو میں مرحوم و مغفورہ مہر آرا بیگم بنت مرحوم مرزا محمد آغا کی چہلم کی مجلس کے لیے جو عنوان سخن قرار دیا ہے وہ ہے اکیلا مہاجر، اس لیے کہ انسان وہ وجود ہے جو مستقل اور اکیلا مہاجر ہے، وہ سفر کرتا ہی جا رہا ہے، عالم ارواح سے چلا تھا عالم زر سے، اور آج تک اس کا سفر جاری و ساری۔ ہو سکتا ہے میرے بعض دوست یہ سمجھتے ہوں کہ قبر میں انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ قبر میں بھی انسان مسافر ہے، عالم برزخ میں بھی انسان مسافر ہے، عالم محشر میں بھی انسان مسافر اور مہاجر ہے۔ آج کی 60 منٹ کی گفتگو اکیلے مہاجر کے عنوان پر ہوگی کہ الون امیگرینٹ ہے، وہاں سے آنے کے بعد اور وہاں جانے تک مسلسل مستقل اس کا سفر پہ ہم جاری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ اس انسان کا آغاز ہوا عالم زر سے، عالم ارواح سے۔ خوش قسمت تھا کہ اگر عالم ارواح میں رہ جاتا، اس لیے کہ روح سے اس وقت تک کوئی سوال ہی نہیں ہوتا جب تک وہ طے کرے انسری میں نہ آ جائے۔ اگر وہی رہ جاتا تو اتنے سوال و جواب ہوتے ہی نہ، ایک ہی سوال تھا وہاں پر، اور وہ تھا الستو بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کے سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ گویا اگر عالم ارواح میں رہتا تو کیونکہ ضروریات تھیں ہی نہیں، نیڈز تھیں ہی نہیں، نہ روح کو سردی لگتی ہے اور نہ گرمی لگتی ہے، نہ ہی روح کو مکان کی ضرورت ہے نہ مکین کی ضرورت ہے۔ اگر عالم ارواح میں رہتا تو ضرورت ہی نہیں، اس سے کوئی کویسچن ہی نہ ہوتا۔ یہ کویسچن اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہی روح بدن میں آتی ہے تو بدن ہے مکمل ضرورت، وہ اپنی ضرورتوں کی وجہ سے روح کو آلودہ کر دیتی، بدن نے روح کو آلودہ کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عالم ارواح میں اگر انسان ہمیشہ کے لیے رہ جاتا تو نہ تو اس سے
موت کے وقت کی سختی برداشت کرنی پڑتی اور نہ اس سے قبر میں کوئی سوال ہوتا، نہ اس سے برزخ میں کوئی سوال ہوتا، نہ محشر میں کوئی سوال ہوتا۔ ایک ہی سوال تھا جس کا جواب وہ دے چکا تھا کہ قالوا بلا، سب کے سب نے کہا، ارواح نے کہا کہ ہاں رب تو تو ہی ہے ہمارا، بس اور کوئی نہیں۔ تو وہ دوسرے لفظوں میں ضرورتیں بڑھتی گئی تو انسان کا ٹیسٹ بھی بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے ضرورت بڑھی ویسے ویسے اس کا ٹیسٹ بڑھا، ویسے ویسے اس نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی جینون اور کبھی ان جینون مینز اور ریسورسز کا استعمال کیا، کبھی اسے ثواب ہوا اور کبھی وہ مستوجب عقاب ہوا۔ تو گویا ساری بحث ہے ضرورتوں کی وجہ سے۔ ادھر سے جب آیا تھا تو اتنی وہ دنیا اسے پسند تھی کہ آپ نے دیکھا نہیں، ہر آنے والا اس دنیا میں آ کر رو رہا تھا۔ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، روتا انسان اسی لیے ہے کہ کسی شے کو جب فوت کر دیتا ہے، جب کوئی شے اس سے کھو جاتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اس سے کچھ کھو گیا تھا، اسے وہ ماحول پسند تھا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ ادھر آنے کے بعد جیسے جیسے یہاں اس کے دن بڑھتے گئے اس کا رونا کم ہوتا گیا، یعنی جیسے جیسے یہاں اس کی دلچسپی بڑھتی گئی ادھر سے رغبت کم ہوتی گئی، لہذا اس کا ادھر کے لیے رونا کم ہو گیا۔ پھر اس کا رونا اپنی ذات کے لیے رہ گیا، ماضی کے لیے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، خواہ ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں ہو، کرسچن کے گھر میں ہو یا جیوش کمیونٹی میں پیدا ہو، ہوتا مسلمان ہی ہے۔ اور اسلام واحد مذہب ہے کہ جس میں کوئی رسم مسلمان گیری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہندوؤں میں آپ دیکھ لیجئے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے ایک دن لے جایا جاتا ہے اور جا کر وہ گرجا میں ٹیمپل میں باقاعدہ اسے ہندو بناتے ہیں۔ یہی حال کرسچنز کا بھی ہے، ایک دن باقاعدہ معین ہوتا ہے، پہلے دن جب وہ ورشپ کرنے جائے گا اس دن اسے کرسچینٹی کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اسی طرح رہبائی کے پاس جب جیوش کمیونٹی کا بچہ بڑا ہو کر جائے گا تو اسے باقاعدہ سینگاگ سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ٹوڈے وی ایکسپٹ یو ایز جیوش۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تنہا مذہب اسلام ہے کہ جس کے لیے بندے سرٹیفکیٹ دے ہی نہیں سکتے، اللہ انسان کو سرٹیفکیٹ دے کر بھیجتا ہے۔ یعنی دیگر مذاہب میں کچھ دن مقرر ہے کہ کچھ دن بچہ اس مذہب پہ نہ رہے اور پھر وہ بچہ اس مذہب پہ آ جائے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا مذہب ہی وہی ہے جو فطرت کا مذہب ہے۔ لہذا ہم اسے مولوی کے پاس لے جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ کل تک ہمارا بچہ مسلمان نہیں تھا، آج ذرا اسے مسلمان کر دیجئے۔ خواہ ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہو، شریعت میں، جورسپروڈنس میں، فقہ میں حکم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور پاک ہے۔ اندازہ لگائیے، خواہ جیوش کے گھر میں ہو، عیسائیوں کے گھر میں ہو، کسی لا مذہب کے گھر میں، داہریے کے گھر میں پیدا ہو جائے، آپ اسے کنسیڈر مسلمان ہی کریں گے۔ تبھی تو نبی فرماتے ہیں ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ادھر سے تو مسلمان آتا ہے، یہ ماحول ہے جو اسے کبھی یہودی بنا دیتا ہے، کبھی نصرانی بنا دیتا ہے، کبھی مجوسی بنا دیتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو مذہب کو بدل دیتے ہیں، ادھر سے تو مسلمان ہی آتا ہے۔ اب میں شیعہ اور سنی مسلمان بھائی بہنوں سے آج اس مجلس ترحیم میں پوچھتا ہوں کہ اگر بچہ کافر کے گھر میں پیدا ہو تب بھی مسلمان ہوتا ہے، جب تک بالغ نہ ہو جائے اسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں، تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کلمہ کب پڑھا؟ اس لیے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔
ہم اس کا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ادھر کے ماحول کا تھا، جب ہم نے دیکھا سنا کہ وہ رو رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ اضطراب میں ہے، ہم نے فوراً اس اکیلے تنہا مہاجر کی انس کے لیے، محبت کے لیے، اس کے دکھ بانٹنے کے لیے اذان بھی سنوا دی اور اقامت بھی سنوا دی، اس لیے کہ یہ ادھر ہی کا میسج ہے، تجھے یہ خبر ہو کہ تو جہاں آیا ہے یہ بھی مسلمان گھر ہے۔ بچہ جیسے جیسے روتا ہے ہم فوراً کہتے ہیں عالم کا بندوبست کیا جائے، عالم اذان بھی کہے، عالم اقامت بھی کہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جب پہلے روز آپ نے اپنے بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی تھی، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ عجیب بات ہے، اذان ہے، اقامت ہے، نماز نہیں۔ اور جب یہی بڑا ہوا اور اس دنیا سے چل بسا تو آپ نے نماز پڑھی، نہ اذان کہی، نہ اقامت کہی۔ بڑا عرصہ میں نے ایک ادنا طالب علم ہوتے ہوئے یہ سوچا کہ آتے ہوئے اذان ہے، جاتے ہوئے نماز۔ جس طرح شاعر نے بھی کہا، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلتی۔ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، وقت اتنا حصہ ہے، آئے تھے تو اذان ہوئی تھی، جا رہے ہیں تو نماز۔ میں نے بڑا عرصہ سوچنے کے بعد ایک نتیجہ یہ نکالا ہے کہ انسان اپنی لائف کو، زندگی کو چاہے جیسے ڈیفائن کرے۔ اگر آپ والیوم لکھنا چاہیں تو آپ اگر 1000 والیوم کی کتاب بھی لکھ لیں تو آپ حیات کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے، زندگی کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کبھی آپ فلاسفر کے اقوال لے آئیں گے، کبھی آپ منطقیوں کے اقوال لے آئیں گے، کبھی علم الکلام والوں کے اقوال لے آئیں گے، کبھی فقہا کے اقوال لے آئیں گے، کبھی انبیاء و مرسلین کے اقوال آئیں گے، کبھی ائمہ طیبین کے اقوال آئیں گے، کبھی مجتہد و مقلد کے اقوال آئیں گے، کبھی امیر و غریب کے اقوال آئیں گے، کبھی اپنے اور پرائے کے اقوال آئیں گے۔ تو ہر ایک اپنے اقوال میں ڈیفائن کرتا ہے زندگی کو۔ اب کبھی انشاءاللہ فرصت ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں ڈیفینیشن کروں گا، مگر وہ کم از کم ایک اشرے کا عنوان ہے۔ صرف حیات و موت کی ڈیفینیشن 10 گھنٹوں کا عنوان ہے کہ 10 گھنٹوں میں ہم بحث کریں کہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے۔ مگر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے کسی جگہ 10 گھنٹے گفتگو کر لی ہے تو لوگوں کا معیار موت بھی بدل گیا، معیار حیات بھی بدل گیا۔ اس لیے کہ جسے ہم موت و حیات سمجھتے ہیں وہ موت و حیات ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس بحث میں مجھے نہیں جانا، آج تو میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ حیات انسانی کی ڈیفینیشن قرآن سے لیں، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، صحف سے، انبیاء سے، اتقیاء سے، ائمہ سے آپ اسے سمپ کر ہی نہیں سکتے، مگر اگر چاہیں تو صرف اس ایک پریکٹیکل میسج سے آپ 2 بریکٹوں میں ایک سمپل ڈیفینیشن ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ چاہیں حیات کو کچھ کہہ لیں، زندگی کو کچھ کہہ لیں، آپ ہو سکتا ہے سمجھتے ہو اگر اچھا جاب ہوا تو اچھی زندگی ہے، اگر رقم اچھی آئی زندگی میں تو اچھی زندگی ہے، اگر گاڑی اچھی ہوئی تو اچھی زندگی ہے، دوست زیادہ ہوئے تو اچھی زندگی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آتے ہوئے اذان و اقامت کہلا کے، جاتے ہوئے نماز پڑھوا کے یہ ڈیفینیشن ہی تو دی ہے حیات کی اور زندگی کی کہ تم چاہے کچھ سمجھتے رہو، اللہ کی نظر میں تمہاری حیات 2 بریکٹوں میں بند ہے، شروع ہوتی ہے اذان و اقامت سے، ختم ہوتی ہے نماز پر۔ جب آپ اذان و اقامت سن کے صف میں بیٹھے ہوں تو کبھی آپ نے گناہ کیا؟ تو گویا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کل جو زندگی ہے تمہاری وہ اذان و اقامت اور نماز کے درمیان وقفے کا نام۔ اس وقفے میں کوئی بدقسمت ہوگا کہ جو گناہ کرتا ہو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا صفوں میں
بڑے بڑے گناہگار بھی جب صف میں بیٹھے ہوتے ہیں وضو کر کے اذان و اقامت کے بعد تو بڑے متقی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تائب بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، عامل اور نیک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. بس گویا ساری زندگی اگر یوں گزار دی کہ انتظار نماز ہے تو سمجھو کہ کامیاب. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں ملا صدرہ شیرازی، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے خاص طور پہ فلسفہ پڑھا ہو. جو لوگ ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری لیتے ہیں ان کو ملا صدرہ شیرازی کا فلسفہ ضرور پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ جو 2-3 صدی پہلے کا فلسفہ ہے گریک کے ساتھ کمپیریٹو سٹڈی کے لیے ملا صدرہ شیرازی کا وہ الاسفار الاربعہ کا فلسفہ ضروری ہے. بحمداللہ ہم نے حوزہ علمیہ قم میں زمانہ طالب علمی میں ان کی چاروں جلدوں کو پڑھا ہے. ہزاروں صفحات پر مشتمل ملا صدرہ شیرازی کی جو الاسفار الاربعہ کتاب ہے اس کا خلاصہ میں ایک لمحے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ فلسفے کی اصطلاح سے انسان کے 4 سفر ہیں. ایک سفر ہے من الحق الی الخلق، اللہ کی طرف سے آیا ہے اور بندوں میں آیا ہے. دوسرا سفر ہے من الخلق الی الخلق، اللہ کو یہ بھول ہی جاتا ہے، بس بندوں ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. رشتوں ناتوں میں دوستیوں میں بس بندوں ہی کا ہو کے رہ گیا. پھر جب ادھیڑ عمر ہوئی اور عمر ڈھلنے لگی تو پھر اس نے سوچا من الخلق الی الحق کہ مخلوق تو بچانے والی نہیں، آخر جانا تو اسی کے دربار میں ہے. پھر اس نے رخت سفر باندھا اور مخلوق کو چھوڑ کے خالق کی طرف گیا. اور ملا صدرہ کہتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے تینوں کے تینوں سفر ایک سفر میں منحصر کر دیے اور وہ ہے من الحق الی الحق. آئے بھی اللہ کی طرف سے ہے، جانا بھی اللہ کی طرف. اور اسی کی تشریح کی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اے میرے حبیب ان صبر والوں کو بشارت دے دو کہ جن پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کی طرف سے تو آئے تھے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف تو پلٹ کے جانا ہے، یعنی من الحق الی الحق. ہماری ابتدا بھی حق ہے اور ہماری انتہا بھی حق ہے. ان الاسفار الاربعہ کی سماعت کے بعد اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم من الحق الی الحق کی منزل میں رہیں. بندے خالق اور ہمارے درمیان حائل نہ ہو جائے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اس اکیلے مہاجر کو جو ڈیریل کرتے ہیں وہ یہاں دنیا والے کرتے ہیں، ورنہ یہ نیچرلی تو معصوم طبیعت کا ہے، یعنی لوگ بھی معصوم کہ جو انوسنٹ نیچر کا مالک ہے یہ گناہ کرنا نہیں چاہتا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیکھ لیجیے بچپنے میں آپ نہیں دیکھتے کہ یہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ نیچر اس کی معصوم ہے. جیسے جیسے آلودہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ڈیریل ہوتا جاتا ہے. اور اللہ کا کرم دیکھیں، اس نے کہا میں اپنے عادل کی بجائے تم پر فضل کروں گا. توجہ کیجئے، عادل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بچپن میں بھی اگر کوئی گناہ کرے تو سزا دے. کہتا نہیں، یہ ٹریننگ کا پیریڈ ہے. جب فوجی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں انیشیل سٹیج میں پنش نہیں کیا جاتا تاکہ کہیں ڈسکریجمنٹ نہ ہو. اسی لیے میں بلوغ تک تمہیں کچھ نہیں کہتا. یہ ٹریننگ کا پیریڈ ہے. جب بالغ ہو جاؤ، جب خیر و شر میں تمیز کر لو تو کم از کم اتنا تو کرنا کہ اپنے اور پرائے میں کم از کم تمیز تو کرنا. ایسے تو نہ ہو کہ پرائے کو اپنے جیسا سمجھ لو، اپنے کو پرائے جیسا سمجھ لو.
گویا یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درس ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ پورا جو سسٹم ہے کائنات کا اللہ نے کریٹ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ انبیاء کا ہدف کیا ہے؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، کہ آیات کی تلاوت کریں، تعلیم کتاب و حکمت دیں اور تزکیہ نفس کریں۔ آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اس اکیلے مہاجر کی گائیڈنس کے لیے بھیجے۔ آپ نہیں دیکھتے جب آپ کسی ملک میں امیگرینٹ ہوتے ہیں تو کتنے قوانین کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے؟ بس وہی قوانین کا خیال رکھوانے کے لیے اللہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجتا رہا، 2 بطول خواتین بھیجی ہیں عورتوں کے لیے، اور 12 امام بھیجے۔ ایک سوال تو مولانا محترم آج کی تقریر کا عنوان ہے اکیلا مہاجر۔ ہم انسان کو اکیلا مہاجر سمجھتے ہیں۔ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ 60 منٹ میں اپنے آڈینس کو یہ بتائیں کہ اس کی کیا کیا مجبوریاں ہیں اور کن مجبوریوں کی وجہ سے یہ آلودہ ہوتا ہے، کن کن تکالیف اور مصائب سے یہ گزرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کا سفر شروع ہوا عالم ارواح سے، اور اس کے بعد یہ عالم طفولیت میں آیا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو آپ نے دیکھا کہ گرمی اور سردی سے بچنے کا اللہ نے اہتمام کیا، اور اس کے بعد ٹریننگ کے پیریڈ میں اللہ نے اسے بالکل سزا نہیں دی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ اکیلا مہاجر جب آیا تھا تو بھی مجبور تھا، اور جب جائے گا تو بھی مجبور ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس موسم میں نہیں آؤں گا، اس شہر میں نہیں آؤں گا۔ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اس بیچارے انسان کو تو یہ بھی خبر نہیں اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا۔ دیکھ رہے ہیں آپ انسان کی بے بسی دیکھیے، آپ انسان کی مجبوری دیکھیے۔ وہ آپ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا بھی یہ جانتا ہی نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہو۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اس انسان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ یہ پیدا کہاں ہوا تھا اور دفن کہاں ہوگا۔ آپ ایسے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں سوچا ہوگا کہ ہمیں امریکہ کی مٹی نصیب ہوگی؟ انسان اتنا بے بس ہے، اسے کچھ خبر ہی نہیں کہ مارز وجود میں کب آیا اور جائے گا کب۔ اور اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا پیریڈ اس بیچارے کو ملتا ہے، آیا تو مجبور، گیا تو مجبور۔ تھوڑا سا پیریڈ ہے مختار ہونے کا، اور اسی میں پھولا نہیں سماتا، اسی میں ہر ایک کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اسی میں ہر ایک کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا لگتا ہے آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک کے بدلے پہ یہی معمول ہے۔ تھوڑے سے پیریڈ میں عجیب بات ہے، یعنی کائنات عالم و عدم میں اس کمزور انسان کی ذرا سرش دیکھیے، اس کی نیچر ذرا دیکھیے۔ خلق الانسان ضعیف، کتنا ضعیف ہے۔ ذرا سا موسم بدل جائے، گھر پہنچے گا تو بیمار ہو گئے۔ اتنا کمزور انسان، مگر چاہتا یہ ہے کہ ہر ایک کو نیچا دکھا۔ اللہ اکبر، اتنا کمزور انسان کہ اگر کوئی ایک مرتبہ برائی کر لے تو برداشت کر ہی نہیں سکتا، ٹالرنس ہے ہی نہیں، مگر سمجھتا یہ ہے کہ نبی اور امام کے مرحلے پہ جا کے بیٹھے۔ اس انسان کو آپ دیکھ رہے ہیں، عجیب ہے، خلق الانسان حلوہ، اور یہ حریص لالچی پیدا ہوا ہے۔ اگر اسے خیر مل جائے تو پھر منع کرنے پہ آ جاتا ہے، دوسروں سے روکتا ہے، اور اگر شر اس کے نصیب میں آئے تو اللہ کا شکوہ کرتا رہتا ہے۔ اس انسان کی ذرا نیچر کو آپ دیکھیے گا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ بھی آج سن لیجیے کہ اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے عناصر اربعہ سے۔ اگرچہ اس فلسفے کی رد بھی ہے، مگر آج مجھے کیونکہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، صرف سمپلی میں آج عرض کر رہا ہوں کہ انسان بنا ہے عناصر اربعہ سے۔ آپ نے صبح شام اس کو سنا ہوگا کہ مٹی سے، پانی سے، ہوا اور آگ سے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل بالکل واضح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بات کرنے پہ لڑنے مرنے پہ اتر آتے ہیں، وہی آگ ہے تو بھڑکے گی۔ دیکھ لیجیے اللہ کی ذات نے کیونکہ آگ سے بنایا ہے اس کو، لہذا بھڑک رہا، مگر یہ سمجھتا نہیں
کہ اس آگ کے لیے پانی بھی ہے، اسی آگ کے لیے پھر مٹی بھی ہے. اگر پانی کافی نہ ہو تو مٹی کے ذریعے، جیسے اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کرتے ہیں. پانی سے نہ بجھ سکے اللہ اکبر تو مٹی بھی تو رکھی ہے. صرف ایک ہی آگ کے اوپر آگ بگولا کیوں ہو رہا ہے؟ اسے چاہیے کہ مٹی کا بھی خیال رکھیں. آپ نے دیکھا کچھ لوگ اتنے اچھی نیچر کے ہوتے ہیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ، اس لیے کہ بنے ہیں مٹی سے، لہذا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمیشہ ہمبل متواضع. جی ہاں، اس لیے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہمیشہ ان کی گریوٹی انہیں مجبور کر کے ہمبل بنا دیتی ہے، متواضع بنا دیتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے وہ کچھ کر نہیں سکتے. ایک جملہ پیش کرتا ہوں سرکار رسول اللہ فی العالمین کا، لولا التقى لکنت ادہا من العرب. اگر تقوی مانع نہ ہوتا تو میں بھی عرب کا چالاک ترین سیاستدان بن سکتا تھا. یہ علی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تقوی ہے جو مانے ہے علی کو. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کے جو سیاسی حریف تھے وہ علی سے زیادہ قابل تھے. وہاں تقوی نہ تھا، یہاں تقوی تھا. تقوی کی وجہ سے انسان بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا جو مد مقابل کر رہا. تو جو کر رہے ہیں میرے محترم سامعین، اس انسان میں آپ نے دیکھا کہ کچھ بڑے شرمیلے طبیعت کے ہوتے ہیں. لا دین لمن لا حیا علی. نبی تو کہتے ہیں جہاں حیا نہیں وہاں دین نہیں. بے شرم و بے حیا بے دین ہے. وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، جو بے شرم و بے حیا ہے وہ دین رکھتا ہی. دیکھتے نہیں کچھ لوگ شرم والے ہوتے ہیں. یہ پانی شرم کی دلیل ہے. تبھی تو شاعر نے کہا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. تو یہ پانی دلیل ہے شرم و حیا کی. اور ایک اور چیز رہ گئی ہے ہوا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہوائیاں اڑانے والے ہمارے یہاں بھی بہت ہوتے ہیں، یا ہوا میں اڑنے والے. ہم ہمیشہ خواہش ہے کہ اڑتے ہی رہیں کیونکہ ہوا سے بنے. توجہ ہمارے یہ نیچر ہے انسان کی. اچھا یہ چاروں جو چیزیں ہیں فلسفے کی اصطلاح، بہت توجہ کا طالب. فلسفے کی اصطلاح میں یہ چاروں سفلی، سفلی یعنی ادھر سے بنی ہے زمین سے، یہ گھٹیا ہے. اور جو چار عناصر روح کے ہیں وہ چاروں کے چاروں علوی ہیں. اجازت دے تو میں عرض کروں وہ چار کیا ہے، تاکہ آج میں دو اور دو چار کی طرح اپنا عنوان سمجھوں. ان دو چاروں پہ ذرا غور کر لیں کہ انسان بنا ہے عناصر اربعہ سے. یہ نہیں پتا، یہ تو آپ کو علم ہے کہ انسان کے 3 اجزاء ہیں. ایک جز کا نام ہے بدن جو ان سفلی عناصر سے بنا. ایک کا نام ہے روح جو بنی ہے علوی عناصر سے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ انتہائی اعلیٰ انتہائی ادنا کے ساتھ جڑ نہیں سکتا جب تک کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں. اس علوی کو سفلی کے ساتھ اصطلاح فلسفہ میں جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک تیسری شے خلق کی جس کا نام ہے نفس، جسے منطق کے اصطلاح میں مولانا نفس ناطقہ کہتے ہیں. گویا نفس کے ذریعے بدن کو جوڑا ہے روح کے ساتھ، اور اس نفس کا نام ہے حق. یہ حق ہے جو بدن اور روح کو جوڑ کے رکھتی ہے. یہ حق جڑی رہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، یہ حق ٹوٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے. روح الگ ہو جاتی ہے، بدن الگ. یہ ہزاروں صفحات کی جو اسٹڈی ہے میں نے لمحوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی. یہ کل فلسفہ ہے انسان کی حیات کا. تو گویا بدن کو بنایا سفلی عناصر سے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا سے. اب ذرا سنیں ملا نیشا پوری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شریف نقل کی ہے. اس حدیث پہ ذرا غور فرمائیے گا. وہ کہتے ہیں ان اللہ خلق الارواح
من اربعۃ اشیاء، اور ایک روایت میں ہے من خمسۃ اشیاء، دونوں میں آج بیان کروں گا۔ پہلی روایت سن لیں، من اربعۃ اشیاء، اللہ نے ہر روح کو بنایا ہے 4 عناصر سے۔ بہت توجہ ہے آج کی تقریر پر۔ نمبر 1، من جوہر النور، اللہ نے ہر روح کو بنایا ہے نور کے جوہر سے۔ بالدلیل علیہ، دلیل کیا ہے؟ ان الجسد یکون نورانیا ما دام الروح فی، جب تک روح رہتی ہے بدن میں آنکھ دیکھ سکتی ہے، جیسے ہی روح نکل گئی تو اب آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتی۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، موٹر وہیکل میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے پچھلے سائڈ پہ آپ کے لائسنس کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آرگنز کو ڈونیٹ کریں گے۔ گویا امریکہ کا موٹر وہیکل والا بھی اتنا فلسفہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آنکھ ہے بیسیکلی یہ نہیں مری۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ جو مین سوئچ تھا وہ آف ہو گیا ہے، وہ ہک ٹوٹی۔ جس طرح میں اب خطاب کر رہا ہوں، اگر کوئی مین سوئچ آف کر دے تو میری آواز باہر والوں تک نہیں پہنچے۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ وہی حکم مین سوئچ ہے انسان کی زندگی کا، کیونکہ وہ مین سوئچ آف ہو گیا۔ اگر مین سوئچ کو پھر آن کر دیا جائے تو یہی نہ دیکھنے والی دیکھنے لگ جائے گی۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ تو یہ ایک نور کے عنصر سے اللہ نے روح کو پیدا کیا۔ اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے آج ذرا سوال کرتا ہوں کہ عام انسان کی روح کو اللہ نے نور سے بنایا ہے۔ مسلمان 1400 سال سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ محمد نور ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کی، عام انسان کی روح، میری اور آپ کی روح نور سے بنی۔ یہ ایک۔ نمبر 2، وَمِن جَوْهَرِ الطِّيبِ، اللہ نے روح کو بنایا ہے خوشبو کے عنصر سے۔ توجہ کیجئے، والدلیل علیہ، دلیل کیا ہے؟ ان الجسد یکون طیبا ما دام الروح فی، اس وقت تک بدن میں تعفن نہیں پھیلتا جب تک روح رہتی۔ ادھر روح نکلے، ادھر کہا پیارے کو فوراً دفن کرو، اس لیے کہ تعفن تو پہلے بھی تھا، اس روح نے قبر ڈال کے رکھا تھا۔ میں توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے زمانے کے امام کی دلیل کیا ہے زندہ ہونے کی۔ یہ کائنات متاثر ہو جائے اگر نرجس کلام نہ ہو۔ یہی وجہ ہے، میں ذرا توجہ کا طالب ہوں اس جملے پہ کہ نور سے بنایا اور خوشبو سے بنایا۔ جب تک خوشبو ہے سمجھو کہ روح ہے، روح گئی تو سمجھو خوشبو ختم، اب تعفن پھیل جائے۔ اور تیسری شے جس سے بنایا، وَمِن جَوْهَرِ الْبَقَاءِ، اللہ نے اس روح کو بنایا ہے بقا سے۔ والدلیل علیہ، دلیل کیا ہے؟ ان البدن یکون باقیا ما دام الروح فی، جب تک روح ہوتی ہے بدن کو فنا نہیں آتی، جیسے روح گئی بدن فنا ہو گیا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ بدن اس وقت تک باقی رہے گا جب تک روح ہوگی۔ اور چوتھی شے، وَمِن جَوْهَرِ الْعِلْمِ، اللہ نے روح کو بنایا ہے جوہر علم سے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اندر جسد یکون عالما ما دام الروح فیہ، جب تک روح ہے تو عالم عالم ہے، روح نکل گئی تو عالم عالم نہیں رہتا۔ دیکھ لیجیے آیت اللہ العظمیٰ آ گئے، امام خمینی نور اللہ مرقدہ شریف، آیت اللہ العظمیٰ، سید ابو القاسم خوئی، کتنے بڑے اکابر علماء تھے۔ قبروں پہ جا کے ذرا فتویٰ لے کے دکھائیے۔ آئنسٹائن کتنا بڑا سیاستدان تھا، سائنسدان تھا، آپ ذرا اس سے جا کے پوچھیے کہ کوئی کلیہ بتا دو۔ نیوٹن کو کہیے، اس کی قبر پہ جا کے کہیے۔ ایڈیسن سے کہیے، تھامس ایڈیسن سے کہ تو ہی بتا کوئی اور بلب کے علاوہ کوئی تھیوری دے۔ جب تک روح تھی تو تھیوریز تھی، جب روح گئی تو نہ تھیوری رہے گی نہ پریکٹیکل رہے گا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ 4 عناصر ہیں جن سے روح بنی، اور یہ 4 عناصر ہیں جن سے اللہ نے
بدن کو بنایا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کلیہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان جب اس کی روح بدن سے الگ تو اس کی آنکھ نہ دیکھے, توجہ, اس کے بدن میں تأثر ہو, اس کے بدن میں علم رخصت ہو جائے اور بقا نہ رہے. مگر میں دیکھتا ہوں کچھ ہستیاں ایسی ہیں, توجہ فرمانا یہ نہیں کہ روح نکل گئی ہے مگر نو کے نیزہ پہ دیکھ بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. توجہ ہے نہیں, اللہ اکبر. میں دیکھتا ہوں مقدس ارجمندی علی مرتضیٰ کے روضے پہ جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں, علی جواب دیتے ہیں. وہ تو 21 رمضان میں چلے گئے, جواب کیوں دے رہے؟ کوشچن تو ہے نا ذہن میں. میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے صدی کراس نہیں کرتے, میکسیمم صدی زندہ رہنے میں, میکسیمم 125 سال زندہ رہنے میں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ 1000 سال سے زندہ ہے, مدد کے لیے پہنچتا بھی ہے. زمانہ گزر رہا ہے, نہ اسے بڑھاپا آ رہا ہے, نہ اس کے قوا مزمحل ہوتے ہیں. وہ آج بھی, بلکہ وہ تو عین بقیت اللہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کے قفص عنصری سے روح پرواز کر ہی نہیں رہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ 1 سال تک سر رکھے گئے شام میں. 1 سال کے بعد جب سر ملے تو پورا شام معطل ہو گیا. حالانکہ جب روح نکل گئی تھی توجہ ہے نہیں. اب میں ایک روایت آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں, آپ پوری تقریر بھول جائیے مگر یہ روایت نہ بھولیے گا جو آج میں بیان کر رہا ہوں. پہلی مرتبہ میں شکاگو کی تاریخ میں اس عنوان کی گفتگو کر رہا ہوں. خاص طور پہ یہ ہمارے محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول کافی میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے, حیات النبی والائمہ, ہمارے نبی کریم اور ہمارے ائمہ کی زندگی کے بارے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے, توجہ کیجیے, ان اللہ خلق اجسادہم من العناصر التي خلق ارواح اغیارہم. اللہ کی ذات نے محمد و آل محمد کے اجساد طاہرہ کو, باڈیز کو, جسم کو ان عناصر سے بنایا ہے جن عناصر سے کائنات کی روحیں بنائی. توجہ فرمائی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. یعنی محمد و آل محمد کا بدن بنا ہے طیب سے, نور سے, بقا سے, علم سے. توجہ کر رہے ہیں نہیں میرے محترم صاحب؟ اللہ اکبر. لہذا اگر اب یہ کنفیوژن تو رفع ہو جائے گی نا, تو گویا انسان پھر اب 2 قسم کے ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں, ایک وہ کہ جن کے اجساد سفلی عناصر سے بنے, اللہ اکبر, ارواح علوی عناصر سے بنے. دوسرے وہ کہ جن کے بدن بھی علوی عناصر سے بنے. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جب جانتے ہیں, ہم نے بھی سائنس میں پڑھا تھا برسوں پہلے کہ گریوٹی انسان کو کھینچ کے لے آتی ہے. یہ کشش ثقل کا قانون, یہ گریوٹی کھینچ کے لے آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بنا ہوا ہے سفلی عناصر کا. اس کی اوریجن یہ ہے, کیونکہ اوریجن یہ ہے لہذا وہ اپنے اوریجن کی طرف پلٹ آتا ہے. تبھی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی ریزسٹنس ڈسکور کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اینٹائی گریوٹی جا سکے. تو جس کا اوریجن ادھر ہوگا اس کی گریوٹی ادھر ہوگی, جس کا اوریجن ادھر ہوگا ان کی گریوٹی ادھر ہوگی. لہذا اگر میں اوپر جاؤں تو کویسچنیبل ہوں کہ کیوں جا رہا ہوں, وہ نیچے آئے تو کویسچنیبل ہے کہ ہے ادھر کے ادھر کیوں آ رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں نہیں میرے محترم سامنے؟ اللہ اکبر. یہ جملہ بھی آج سنتے چلیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ پوچھتے ہیں میرے حبیب کہ روح کیا ہے؟
یہ روح کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے تھے کہ روح ہے کیا؟ ان سے کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور امر خدا کیا ہے کہ کن کہہ دے وہ ہو جائے، اللہ کہہ دے اور وہ ہو جائے، یہ ہے امر خدا۔ امر کیا ہے؟ روح۔ آپ کو پوچھ لیجئے گا کسی بھی مکتب فکر سے کہ روح مرتی نہیں، توجہ چاہتا ہوں، روح نہیں مرتی۔ حتیٰ کہ علماء اخلاق جنہوں نے نفس کو مولانا عین روح کہا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ روح جدا ہو کے کھڑی ہوتی ہے، بدن چلا جاتا ہے مگر روح کھڑی، روح کو موت نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کی بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگلے جنم میں آ جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جناب ڈاکٹر صادق صاحب تو ماشاءاللہ نقوی صاحب وہاں ریسرچ اسکالر ہیں، انڈیا میں اسے بھی پوچھ لیجیے، ہندو یہی کہتا ہے کہ اگلے جنم میں آ جائے گی۔ گویا اس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ مری نہیں۔ اور یہ روحوں کا سفر اور یہ اچھی اور بری روحیں، ان کا تو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، مسلم میں بھی اور نان مسلم میں بھی۔ اتنا تو طے ہے نا کہ روح نہیں مرتی۔ اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے دوستوں کو کہ جب روح نہیں مر سکتی جو کہ امر ہے، اللہ اکبر، روح نہیں مر سکتی جو کہ امر ہے تو ولی الامر کیسے مر جائے؟ ایک صاحب مجھ سے فرمانے لگے، ایک صاحب الجھ گئے میرے ساتھ، کیونکہ ذرا لیول کی بات ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، پوچھ لینا چاہیے، یہ پوچھنے میں حرج کوئی نہیں، مگر خواہ الجھنا نہیں چاہیے۔ الجھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے بات کرتے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ امام ولی الامر ہے، اس لیے وہ زندہ ہے تو آپ اسے دکھا دیجیے تو ہم مان جائیں۔ میں نے کہا بھیا آپ روح دکھا دو، تو جو ہے آپ روح دکھا دیجیے، میں ابھی ولی روح کو لے کہنے کی یہ دلیل ہے کہ میرے اندر کہ میں حرکت کر رہا ہوں، دلیل ہے کہ روح ہے۔ میں نے کہا یہ کائنات اگر ہے تو سمجھو اس کا کوئی ولی ہے۔ تو ہمارے نہیں میرے محسن صاحب، تو گویا میں سمجھ کروں اپنی گفتگو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے انسان کا ٹوٹل حدود اربع، کہ یہ آیا تھا عالم ارواح سے، عالم اجسام میں آیا، روح اور جسم کو اللہ نے جوڑ دیا نفس کے ذریعے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس نفس کو موت نہیں آتی، یہ بھی سن لیجیے، تو ٹوٹ جاتا ہے، بریک ہو جاتا ہے، دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر نفس کو موت آتی تو اللہ یہ کیوں کہتا کہ نفس ذائقہ چکھتی ہے؟ آپ اپنے مردے کو ذائقہ چکھا سکتے ہیں؟ ذائقہ زندہ شے چکھتی ہے۔ تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ بھیا اگر عام انسان کا نفس نہیں مرتا، میں نہیں سمجھے میرے خیال میں، اگر عام انسان کا نفس نہیں مرتا تو محمد کا نفس کیسے مر جائے گا؟ مجھے فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اس فلسفے اور منطق کی اصطلاح سے بھی آشنا۔ اب آپ نے دیکھا کہ انسان کو جب موت آنے لگی، بس یہ آخری ٹرن ہے تقریر کا، تو اس نے دیکھا کہ میں نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، اب اللہ اللہ کرنے لگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم حج پہ جاتے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی جائیں گے یہ حاجی حبیب صاحب کے قافلے کے ساتھ، کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا ابھی ہمارے بال سفید نہیں ہوئے اس لیے ابھی ہم حج پہ نہیں گئے۔ عجیب عجیب بہانے ہیں، خوب بدرا بہانہ مسیرا۔ جی اگر نیچر میں انسان کے بدی ہو تو بہانے خود و خود آگے جی ابھی ہم نے بال ہم سفید کر لیں تو پھر ہم جائیں گے حج پہ۔ حالانکہ آپ تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پیدل 25 30 حج کیے۔ جی ہاں، آپ کو تو پیدل نہیں جانا پڑتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان بہت ہی بہانے بناتا ہے اور بہت ہی عجیب اس کی نیچر ہے۔ خلق الانسان، یہ منوعہ کا جو لفظ ہے قرآن میں، منوعہ، اس کی طبیعت عجیب ہے۔ ایک تو جلد باز ہے، حریص ہے، اور جگہ جگہ پہ ٹوکنے والا ہے، کرٹیسزم بہت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے اس کا کام ہے کرٹیسائز کرنا، اس کی نیچر میں ہے اپنے ایمان میں ہاتھ نہ ڈالنا، دوسروں تک ہمیشہ پہنچتے رہے۔
اللہ اکبر. اگر انسان صرف اپنی غلطیوں کو گننے لگ جائے خدا کی قسم سے فرصت نہیں ہوگی کسی اور کا ذکر بھی کرے. ایک مجتہد تھے, انہوں نے ایک گناہگار آیا اور اس نے کہا میں 65 سال کا ہوں. کہا 50 سال تو تم پر نماز واجب تھی. 50 سال سے ہی کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر 50 سال میں ہر روز تم نے ایک گناہ کیا ہو تو آج کے دن تمہارے کتنے گناہ ہوں گے. اس سے وہی توبہ تم نے شروع کر لی. انسان کو یہ سوچنا چاہیے جہاں ایک گناہ ڈیلی ہو وہاں اتنی بڑی بری منزل ہے جہاں گناہوں کا کوئی حساب ہی نہ ہوتا. انسان نے سوچا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں, اب آگے جانے کی سوچ رہا ہے. اب جو آگے جا رہا ہے تو پتہ ہے کہاں جا رہا ہے. علی فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و بعد السفر. یہ جو اکیلا مہاجر ہے یہ سوچتا نہیں اس کا سفر بہت طویل ہے مگر اس کے پاس ٹریول کٹ بہت قریب ہے. میں فلڈلفیا سے آیا ہوں, مجھے فلڈلفیا جانا ہے. احتیاطاً میں $200-400 اپنی جیب میں ڈال کر آیا ہوں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسافر کے لیے صرف ٹکٹ کی ضروری نہیں ہوتی, ایمرجنسیز بھی راستے میں ہو سکتے. اور پھر وہ سفر جو آدم کے دور سے مرے تھے وہ آج تک عالم برزخ میں. کبھی اس ایشو پہ بھی غور کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تو موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تھا کہ اس اسکیل میں آپ کو ٹیسٹ کرے کہ آپ میں سے ایکسلنٹ کون, احسن کون ہے اللہ کی نظر میں احسن. اور پھر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں بھی چلے جاؤ موت ضرور آئے گی, اس سے بھاگ نہیں سکتے. جی ہاں, موت سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. اور پھر موت کے بعد جب مرحلہ طے ہوا تو قبر آئی. ہم نے سوچا سکون ہوگا. اب قبر کی آواز سنی, القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات. ہر ایک کی قبر ہر روز بلا نام اس سے گفتگو کر کے کہتی ہے 5 جملے کہتی ہے. ہر ایک کی قبر 5 جملے کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ انا القبر, اے آنے والے میں قبر ہوں. اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. تمہیں خبر ہونی چاہیے میں قبر ہی جنت بھی بن سکتی ہوں جہنم بھی بن سکتی ہوں. قبر, صرف قبر. اللہ اکبر. آپ دیکھتے نہیں کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لحد کیوں کہا, قبر کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں لحد میں اور قبر میں فرق ہے. لحد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں آپ کا مردہ لیٹتا. قبر کہتے ہیں اس پورے مقام کو. اللہ اکبر. نبی نے یہ جملہ کہا کہ مہد سے لے کر گہوارے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. آج میں تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں دنیا میں کون سا فرقہ ایسا ہے کہ مردے کو لٹانے کے بعد بھی ایجوکیشن جاری ہو؟ کہ کوئی طلب علم وہاں پر بھی کر رہا ہو. اللہ اکبر. یہ تلقین ایجوکیشن ہے, ٹریننگ ہے. کیا بھی ہم بتا رہے ہیں تیرا رب وہی ہے, تیرا نبی وہی ہے, تیرا علی وہی ہے, تیرے امام وہی ہے, وہ بابا ہے, فکر نہ کر. یہاں پر بھی ایجوکیشن جاری. اللہ اکبر. آپ دیکھیے اس قبر کی کیا آواز آتی ہے. توجہ ہے تو میں 5 جملے آج عرض کروں. یہ 5 جملے اس قابل ہے کہ آج آپ لے کے جائیں. القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات. قبر ہر روز مرنے والے سے 5 جملے کہتی ہے. میری اور آپ کی قبر ہر روز پکار رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ انا بیت الظلمت انا بیت التربت فاحملوا الی انیسا. میں تنہائی کا گھر ہوں اور اے میرے اندر آنے والے تو تنہا رہنے کا عادی نہیں ہے. آنا تم مونس و غمخوار کو ساتھ لے کر.
انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا، اے میرے اندر آنے والے میں تنہائی کا گھر ہوں. پہلا جملہ میرے اندر آنا تو اپنا مونس و غمخوار لے کر. دوسرا جملہ انا بیت التربت فاحملوا الی فراشا، اے میرے اندر آنے والے میں مٹی کا گھر ہوں اور تو مٹی پہ سونے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو اپنے ساتھ بستر لے کر آنا. تیسرا جملہ انا بیت الظلمت فاحملوا الی سراجا، اے میرے اندر آنے والے میں تاریک کوٹھڑی ہوں اور تو تاریکی میں سونے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو چراغ لے کر. انا بیت الکنز انا بیت الغربت فقر فاحملوا الی کنزا، اے میرے اندر آنے والے تو پاورٹی میں، غربت میں، فقر و افلاس میں رہنے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو خزانہ لے کر آنا. انا بیت الحیات والعقارب فاحملوا الی تریاقا، اے میرے اندر آنے والے تو سانپوں اور بچھوؤں میں رہنے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا ایسی دوائی لے کر آنا، میڈیسن لے کے آنا کہ جس کی وجہ سے سانپ اور بچھو بھاگ جائے. نبی کریم یہ جب جملہ بیان کر چکے پانچوں جملے کہ یہ قبر کہتی ہے، ایک شخص کھڑا سنیے بس آخری جملوں پہ آ گیا. اس نے کہا سرکار این الحیات والعقارب، یہ سانپ اور بچھو کہاں ہیں؟ ما نراہم متا، جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، متا ندفن جسدہ، جب ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں ہم تو نہیں دیکھتے، نہ کوئی سانپ ہوتا ہے نہ بچھو، یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ نبی نے عجیب جملہ کہا، مرنے والا اپنی بد کلامی کے سبب سانپ اور بچھو اپنے جنازے کے ساتھ لے کر. زندگی میں جتنی گالیاں دیتا ہے، جتنی غیبتیں کرتا ہے، جتنی تہمتیں لگاتا ہے، جتنے حسد کرتا ہے، نک نیم سے پکارتا ہے، برائی کرتا ہے، نمیمہ کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کے جنازے کے ساتھ اتنے سانپ اور بچھو ارسال کرتا ہے. اس اکیلے مہاجر کو دیکھا ہے آپ نے کہ جب بیچارہ مصیبتوں میں پھنستا ہے تو بہت لوگ تو اسے چھوڑ ہی جاتے ہیں، بہت لوگ، اور نہیں تو کم از کم قبر میں تو ساتھ کوئی نہیں سوتا. بڑی محبت کا دم بھرنے والے کاندھا بدلتے جاتے تھے ہر 2 قدم کے بعد، کاندھا بدلتے جاتے تھے ہر 2 قدم کے بعد. لاشا میرا بھی دوستوں کو بارے دوست تھا. یہ ہے انسان. قبر میں سلا دیا، اللہ اکبر، دعا نہ سنا، اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ وہ انسان بیچارہ اکیلا ہے جو ادھر تھا عالم ارواح میں تو اکیلا، شکم مادر میں رہا تو اکیلا، مصیبتیں برداشت کرتا رہا تو اکیلا، نعمتوں میں سب شریک تھے، مصیبتوں میں اکیلا ہو جاتا. اس کے مرض کو کسی اور نے اپنے بدن کے ساتھ نہیں چمٹا ہے، مرض تو اسی کے ساتھ رہا، فقر و فاقہ تو اسی کے ساتھ رہا، اس کے مال میں سب شریک ہوتے رہے. اور اس کی بے بذاتی کا ذکر آپ کے اور میرے مولا نے صفین سے پلٹتے ہوئے ایک خطبے میں کیا ہے. مختصر خطبہ مگر اس قابل ہے کہ آج آپ لے کے جائیں. اجازت ہو تو میں عرض کروں. علی پلٹے ہیں صفین سے اور ایک قبرستان ہے کوفہ کے باہر، وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنے اصحاب کو اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان مردوں سے چند باتیں نہ کروں. کیوں نہیں مولا؟ آپ ضرور ارشاد فرمائیے. فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المفقرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربت و یا اہل الغربت یا اہل الوحدت و یا اہل الوحشت انتم لنا فرتم سابق ونحن لکم تبع لاحق اما الدور فقد سکنت اما الازواج فقد نکحت اما الاموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندکم. رک کے کہتے ہیں اے غریبانہ محلوں میں رہنے والوں، اے مٹی میں ہمیشہ کے لیے رہنے والوں،
اے تنہائی کے مکینوں، اے آفت و آسیم میں رہنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے بدن یا کپڑے پہ ذرا مٹی لگتی تھی تو اسے صاف کیے بغیر نہ رہتے تھے، ٹنوں مٹی کے تلے دب گئے ہو، چوں بھی نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تمہیں کچھ خبر ہے کہ ہم تمہارے بعد آنے والا گروہ منتظر اور تم ہم سے پیش رو قافلہ تھے۔ علی تمہیں تمہارے گھروں کے بارے میں خبر دینے آیا ہے۔ تمہیں خبر ہے جن گھروں کو تم نے بڑی مشکل سے بنایا تھا ان میں تمہارے غیر آباد ہو گئے۔ تمہیں خبر ہے تمہارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے۔ تمہیں خبر ہے تمہارا کفن میلا ہونے سے پہلے تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ یعنی اگر آج پلٹ کے آ بھی جاؤ باذن خدا تو نہ رشتہ رہا نہ مال رہا نہ گھر رہا۔ ھذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندکم، یہ تو میں خبر لایا ہوں تمہارے پاس، تو بھی تو بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم التفت الى اصحابه فقال اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خير الزاد التقوى۔ پھر فرماتے ہیں اپنے اصحاب کی طرف رخ بدل کے کہتے ہیں اگر اللہ انہیں ابھی بولنے کی توفیق دے دے ابھی تو ہر مردہ قبر سے اٹھ کر اپنے سر سے مٹی بھی جھاڑے گا اور یہ کہے گا میرے بھائیوں اگر قبر میں آنا ہے تو تقوی لے کر۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کی قبر اور اس کے بعد برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ۔ برزخ تو اتنا طویل المدت پیریڈ ہے جو ختم ہونے کو ہی نہیں آتا۔ میں نے ایسے ایسے علماء کے واقعات پڑھے ہیں کہ نجف کے ایک عالم دین ایک چھڑی مسواک کے لیے لدے ہوئے اونٹ سے تر لکڑی کاٹ لی تھی۔ 18 مہینے عالم برزخ میں کوشچن میں کھڑے رہے کہ بغیر اجازت کے وہ چھڑی تم نے کیوں توڑی تھی؟ مالک کی اجازت تو شامل نہ تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر ہم زمانے کے امام کا مال بغیر اجازت کے رکھ لیں تو برزخ میں کیا عالم ہوگا۔ بس تقریر تمام ہوئی ایک ملے پر حضرت آیت اللہ العظمی شہاب الدین ابو المعالی المرشی النجفی ہمارے استاد بزرگوار تھے، ہم نے درس خارج ان کی خدمت میں پڑھا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب پر تقریض لکھی ہے، اس کتاب کا ایک واقعہ نقل کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد اپنے عزیزوں کو آ کے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا۔ بڑے عرصے کے بعد میں آیا، میرے عزیزوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا مجھے بڑی مشکلات کے بعد بڑی تکلیفوں اور دکھوں کے بعد آخر یہ طے ہوا تھا کہ زنجیروں میں مجھے جکڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ زنجیروں میں جکڑ کر مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جوان 18 سال کا کڑیل جوان ملا اور اس نے فرشتوں سے کہا میرے بابا یہ کہتے ہیں اس کے زنجیر کھول دو۔ انہوں نے کچھ دیر نہ کی، زنجیر کھول دی۔ اسی دوران میں نے 34 سال کے ایک جوان کو دیکھا جو بغیر بازوؤں کے تھا۔ اس نے آ کر کہا میرے مولا کے حکم کی تعمیل ہو۔ ہاں مولا کے حکم کی تعمیل ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں مولا کے حکم کی تعمیل ہو۔ جیسے ہی میرے زنجیر کھولے گئے اور مجھے جنتی کپڑے پہنائے گئے تو میں نے ایک لمحے کے لیے پوچھا فرشتوں میں پوچھ سکتا ہوں یہ جوان کون ہے؟ کہا تم خود پوچھو، تم خود کیوں نہیں پوچھتے؟ تو میں نے اس 18 سال کے کریل جوان سے پوچھا کہ جوان تو بتا تو کون ہے اور تیرا بابا کون ہے جس نے تجھے بھیجا ہے کہ میرے زنجیر کھول دیے جائے؟ تو اس نے کہا میں علی اکبر، جب کبھی میرے غریب بابا کی مجلس ہوتی تھی اللہ اے مومن تو بیتاب ہو کے مجلس میں جاتا تھا
اللہ اکبر. اگر ایک مرجع تقلید کی تقریر کا جملہ نہ ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. مولانا تشریف فرما ہے، جانتے ہیں آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی اولیاء اللہ میں سے گزرے. جی ہاں، ان کا یہ جملہ ہے. اور مجھے یاد ہے آج تک آخری ایام میں میرے استاد کیا آخری ایام تھے اور میں قریب حاضر خدمت ہوا تھا. میں نے کہا قبلہ کوئی حکم ہو. عجب جملہ کہا تھا. فرماتے تھے حسین را فراموش نہ. اللہ فرماتے تھے حسین کو بھولنا نہیں. حسین غریب کو بھولنا نہیں. اور میرے عزیزوں، یہ جملہ صرف میرے استاد ہی نے نہیں کہا، یہ صرف آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کا جملہ نہیں. آپ جانتے ہیں نا حبیب ابن مذاہب اور مسلم ابن اوسجہ دو بوڑھے صحابی تھے، بھنے سفید تھی، حفاظ قرآن میں سے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے. جب ایک کو نیزہ لگ گیا اور وہ پرواز کر رہی تو دوسرا کھڑے ہو کے کہتا ہے، حبیب نے پوچھا تھا مسلم سے، مسلم اسی خیمے میں تیری بیوہ بھی ہے، تیرے بچے بھی ہیں، کوئی ان کے لیے پیغام ہو؟ تو خدا کی قسم مسلم نے کوئی پیغام نہیں دیا. میں جب محرم میں آؤں گا تو مقاتل بھی میں ڈیٹیل سے سناؤں گا آپ کو، مگر ایک جملہ سن لیجیے. ایک جملہ اس نے کہا تھا، پورے صحابی نے سامنے کھڑے تھے حسین. حبیب سے کہا اوسی کا بہذا الغریب. اللہ اکبر. میرے بچے کے لیے تو کوئی پیغام نہیں، میری بیوہ کے لیے کوئی پیغام نہیں، مگر فاطمہ کے لال کے لیے پیغام یہ ہے، اس غریب کو اکیلا نہ چھوڑنا. جزاک اللہ اجرکم اللہ. بس میرے عزیزوں، آپ نے نام تو سنا ہے علامہ ہلی کا. علامہ ہلی ایک روز بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے. ایک روایت نظر سے گزری، بڑی سند کے ساتھ روایت و درایت کا خیال رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو حسین کی زیارت کرے اللہ اسے 90 حج کا ثواب. حسین کی زیارت پر 90 حج کا ثواب. اور اس کی راویہ ہے حضرت عائشہ. وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی سے پوچھا تھا جب بیٹا تھا وہاں پر، اور میں فرماتے جاتے تھے جو جو میرے حسین کی زیارت کرے گا اسے 10 حج کا ثواب ملے گا. پھر میں نے پوچھا مولا 10 کا؟ فرمانے لگے 20 کا. میں نے کہا 20 کا؟ فرمانے لگے 30 کا. میں نے کہا 30 کا؟ فرمانے لگے 40 کا. جب 90 میں پہنچے، اللہ اکبر، 90 حج مقبولہ کا ثواب میرے حسین کی زیارت پر ہے. تو ایک مرتبہ میں چپ ہو گئی. دیکھیے زوجہ نبی کہہ رہی ہے، میں چپ ہو گئی. نبی نے مجھے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو پوچھتی جاتی تو میں پڑھاتا جاتا. اور اللہ بھی اس حسین کے درجات اور زیارت پڑھنے والوں کے درجات بڑھاتا جاتا. آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ روایت جو پڑھی علامہ ہلی نے اور یہ پڑھا من بقال الحسین اور وبکا اور تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین پہ روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے، اس پہ جنت واجب ہے. ایک لمحے کے لیے خیال آیا چھوٹے سے عمل پہ اتنی بڑی جزا. کہتے ہیں میں زمانے کے امام سے ملوں گا، ان سے پوچھوں گا. 40 شب چہار شمہ عمل کیا مسجد سہلا. 40ویں شب میں جا رہے تھے نجف سے اپنے راہوار پہ سوار ہو کر کہ راستے میں ایک عرب ملا. اس نے کہا علامہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے زمانے کے امام کو ملنے جا رہا ہوں. کیا پرابلم ہے؟ کہا یہ روایت ہے. کہا کیوں نہ تم بھی راہوار سے اتر جاؤ، ہم دونوں چلتے بھی جاتے ہیں مسجد سہلا کی طرف اور علمی بحث بھی کرتے جاتے ہیں. دوران سفر اس عرب نے کہا علامہ میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بادشاہ شکار پہ گیا تھا اور اپنے درباریوں سے گم ہو گئے. درباری اٹھ کے چلے آئے، جنگل تھا، بھوکا پیاسا ایک ضعیفہ کی جھوپڑی میں پہنچا. اس ضعیفہ سے اس نے کہا میں ایک مسافر ہوں، بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں. اس نے کہا میری کل کائنات ایک بکری ہے، اس کا دودھ دو کے پلا دیتی ہوں، ذبح کر کے کھلا دیتی. جب بھوک پیاس ختم ہوئی تو بادشاہ نے اب کہا ضعیفہ تجھے خبر نہ تھی میں بادشاہ وقت ہوں، یہ میرے درباری آ گئے
کل یا پرسوں میرے دربار میں آنا، میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ جب وہ ضعیفہ دربار میں آئے تو اس بادشاہ نے وزیر سے پوچھا تھا علامہ کہ میں اسے کیا دوں؟ وزیر نے کہا 1000 اشرفی دے دے۔ بادشاہ نے کہا تھا وزیر تو نے انصاف نہیں کیا، اس نے مجھے اپنی پوری کائنات دی تھی۔ اللہ اکبر، اگر میں اسے اپنی پوری شاہی میں دے دوں تب بھی اس کا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ غریب تھی اور میں امیر ہوں۔ یہ کہنے کے بعد فوراً کہا علامہ حسین کے پاس جو کچھ تھا، اللہ اکبر، بس مجلس انشاءاللہ قبول ہے میرے لیے۔ اللہ کو سوائے میں آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے، بڑی مقبول مجلس ہے، اللہ مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ بار الہ، یہ جو حسین کے غم میں ایسے رو رہے ہیں انہیں اپنے دکھوں اور غموں میں کبھی نہ رلانا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے عزیزوں، میں نے عرض کیا ہے کہ ایام محرم میں تفصیلات سے مسائل پڑھوں، مگر آج ایک جملہ اور یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجیے۔ آپ کو خبر ہے نا، جب حسین نے اپنی نانی سے کہا تھا ام سلمہ سے، نانی اماں مجھے جانا ضرور ہے، کہا بیٹا ممکن نہیں تم سفر عراق معطل کر دو، معطل نہیں، نانی اماں جانا ضرور ہے۔ تو نانی رونے لگی، کہا نانی اماں روتی کیوں ہے؟ کہا بیٹا مجھے ایک وقت یاد آ گیا جب آپ کا نانا زندہ تھا، آپ چھوٹے سے تھے، ایک روز وہی آ رہی تھی، آپ کے نانا نے مجھ سے کہا تھا ام سلمہ آپ کوئی بھی آئے میرے حجرے میں داخل نہ ہونے دینا، اس لیے کہ میں وہی میں مصروف ہوں۔ تیرا بابا آیا تھا میں نے واپس پلٹا دیا، تیرا بھائی آیا تھا میں نے واپس پلٹا دیا، تیری ماں آئی تھی میں نے کہا تھا ذرا صبر کرو، جب تو آیا تھا میں نے تجھے بھی کہا تھا کہ نانا مصروف ہے، تیرے نانا نکل کے آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تو ام سلمہ یہ حسین کے لیے نہیں۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ سے وائے ہمیں آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ بس میرے عزیزوں مجلس قبول ہے انشاءاللہ۔ ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے ہر ماں، یہ بڑی عظیم ماں تھی جس کی مجلس ہے، اس نے اپنے بچوں کی جو پرورش اور تربیت کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی گریٹ ماں تھی۔ ہر ماں کی مصیبت قبر میں جا کے ختم ہو جاتی ہے، مگر ایک ماں دنیا کی ایسی ہے کہ جس کی مصیبتیں قیامت کا ختم نہ ہو۔ ماں اپنے بچوں کے لیے روتی ہے مگر زندگی میں، اللہ اکبر، ایک ماں تاریخ میں ایسی ہے جہاں سب نے ماتم حسین پوچھا، کوئی جائے نہ جائے اس غریب نے تو جانا ہی، اللہ اکبر، کوئی جائے نہ جائے۔ ہماری شیخ مفید یہ جملہ بلند ہے کہ کوفہ کے جوار میں ایک ضعیفہ تھی، ہمیشہ کہتی تھی بار الہ اکیلی عزادار حسین ہوں، ایک بی بی ایسی بھیج جو میرے نوحے کا جواب دے۔ ادھر محرم کا چاند نظر آیا، ادھر ایک بی بی نے آ کے رونا شروع کیا، کہ بی بی تو کون ہے؟ کہ تو نے دعا نہیں کی، تو نے دعا نہیں کی تھی، میں مادر حسین ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دروغہ شام نے بھی کہا تھا اے سید سجاد جب سونے لگتے ہو تو ذرا اپنی بیویوں کو گن لیا کرو۔ دروغہ شام نے کہا میں جانتا ہوں میری کوئی بیوی ایسی نہیں جو زندان سے باہر نکلے، نہیں سید سجاد آج رات کو میں بتاؤں گا جب رات ڈھل گئی ایک بیوی کے دکھ بھرے بین سنائی دیے، دروغہ سید سجاد کے پاس آیا، سید سجاد نے کہا کہ یہ بی بی کون ہے؟ اپنی پھوپھی کے پاس آئے اسباب گریہ کے لیے، امام ہر چیز جانتا ہے، صرف اسباب گریہ کے لیے آئے بی بی زینب کے پاس، پھوپھی اماں ذرا جائیے آپ کے بھائی کو، میرے بابا کو کوئی ہر رات روتی ہے، یہ کون؟ جب زینب آئی اور آ کر کہا بی بی تو کون ہے جو ہر رات میرے بھائی حسین پہ روتی ہے؟ ایسے نقاب الٹ کے کہا زینب پہچان تیری ماں فاطمہ ہو، زینب پہچان تیری ماں فاطمہ ہو۔ جب ماں ملی ہے تو عجب جملہ کہا، اما جب آپ کا وصال ہوا اس وقت میرا سن بہت چھوٹا تھا، مگر مجھے اتنا یاد ہے
محمود بحق محمد یا باعث بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قریب الاحسان بحق الحسین. بار الہ اس مجلس کو قبول فرما. جو میرے مسلمان بھائی بہنیں اس مجلس سے ایصال ثواب میں تشریف لائے انہیں جزائے خیر. مرحومہ و مغفورہ مہرارہ بیگم کے درجات کو متعالی فرما. قرآن خوانی اور مجلس تقیم کا ثواب ان کی روح کو پہنچا. پسماندگان کو صبر جمیل. جناب سرفراز امام صاحب، ساجد امام صاحب، ہاشم امام صاحب اور دیگر اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ جس مومن و مومنہ نے اس مجلس میں شرکت کی ہے دربار معصوم سے انہیں خالی نہ کر. ہم سب کو اس اکیلے ہجرت کے سفر میں اہل بیت کا انس نصیب. بار الہ قبر میں چراغ محبت و الفت اہل بیت نصیب. قبر میں بستر و فرش اعمال نصیب. بار الہ قبر میں کنز و خزانہ عمل ہمیں نصیب. بار الہ جب ہم قبر میں جائیں تو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس جیسی نعمتیں ہمارے ساتھ. بار الہ اس اکیلے سفر میں ہمیں سفر کی پریشانیوں سے محفوظ. بار الہ ہمیں زبان کے کنٹرول کی توفیق عطا. ہمیں راہ اہل بیت پہ چلنے کی توفیق دے. بار الہ ہمیں تزکیہ نفس عطا. بار الہ مورالٹی اور ایتھیکل ویلیوز کو سمجھنے کی توفیق دے. مسلمانوں کو امریکہ میں عزت و وقار سے رہنے کی توفیق دے. جو مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر. جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں ان کو ختم کر. مولانا محترم کی مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رحم الله من اعاد الحاضر.